رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری ابھی کنسرنڈ افسران سے بات ہوئی ہے. صبح سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت تک نہ کنسالیڈیشن کا پروسیس ہوا ہے نہ کچھ ہوا ہے. تو اب پتہ چلا ہے ایک اپلیکیشن انہوں نے پروڈیوس کی ہے، وہ بھی انتظامیہ والوں نے، کہ جی یہ الیکشن کمیشن میں درخواست دی گئی ہے کہ یہ کنسالیڈیشن کا پروسیس نہ ہو، روکا جائے. اس درخواست پہ نہ کوئی آرڈر ہے اور نہ کوئی وہ درخواست جینون ہے. وہ ایک فیک قسم کی درخواست لگتی ہے جو کہ ہماری مقامی یہاں پہ جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں ان کو شاید موصول ہوئی ہو، کیونکہ ہمیں تو انتظامیہ نے دی ہے. نہ ہمیں کوئی الیکشن کمیشن کا نوٹس آیا ہے اور نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ ہمیں روکا گیا ہو. صرف اس لیے یہ سابق وزیر اعظم صاحب کے داماد، جو کہ اس وقت کے ایڈمنسٹریشن کے انچارج بھی بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ڈپٹی کمشنر جو ہے ان کے بالکل ماتاتی میں ہے، اس نے یہ روکا ہے پروسیس. اس لیے آج ہماری وہ جو بڑی کمپیٹنٹ آر او تھیں، آج وہ بھی دفتر نہیں آ سکی. وہ اس وجہ سے کہ ان پہ بھی بے انتہا پریشر ہے، اور ڈپٹی کمشنر نہ روکے تو پھر وہ کوئی اور روک نہیں سکتا. میں نے کمشنر سے بھی بات کی، میری ڈی آئی جی سے بھی بات ہوئی، میں نے ڈی پی او سے بھی بات کی، اور ڈپٹی کمشنر کسی کا فون ہی نہیں اٹھاتا سوائے مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹس کی. تو میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ میری یہ جو لیڈ ہے وہ 25,500 ووٹ ہے، اور انہوں نے ایک ایشو بنایا ہے اپلیکیشن دے کر، جو کہ جس پہ کوئی انڈورسمنٹ کسی افسر کی نہیں ہے، نہ کوئی اس پہ آرڈر ہے، نہ اس پہ کوئی سٹے ہے. تو یہ لوکل ایڈمنسٹریشن انہیں موقع فراہم کر رہی ہے کہ آج دن گزارے، کل سنڈے ہے وہ گزر جائے، اور پرسوں انہیں موقع دے رہی ہے کہ وہ کورٹس میں جائیں. ہمیں کوئی وہ پریشانی نہیں ہے کہ اگر وہ کورٹس میں بھی جائے، لیکن ہمیں اس پہ انگلی جو اٹھتی ہے ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پہ اٹھتی ہے. میں نے تو یہ بھی کیا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب اگر فون نہیں اٹھاتے تو میں نے سفارش کرائی، ڈی پی او ہمارا اچھا کمپیٹنٹ آفیسر ہے، اچھا آفیسر ہے، کہ اس سے سفارش بھی کروائی کہ وہ ڈپٹی کمشنر صاحب سے میری سفارش کریں کہ میری بات وہ سن لے. ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. میں صوبے کا 5 دفعہ وزیر رہا ہوں. میں صوبے میں اللہ کے فضل و کرم سے میں اچھا مؤثر کردار ادا کی ہے. ہم نے کبھی امن و امان خراب نہیں کیا. ہم نے اپنے کارکنوں کو روکا، حالانکہ ان پہ پتھراؤ بھی کیے گئے، ان پہ شیلنگ بھی ہوئی. ہم نے پھر بھی انہیں روکا کہ آپ کوئی امن و امان کا مسئلہ پیدا نہ کریں، اور ہم نے بلائے بھی نہیں. وہ خود آتے ہیں کیونکہ ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے، وہ پارٹی کے کارکن ہیں، وہ کنسرنڈ ہیں، انہوں نے ووٹ دیے ہیں، انہوں نے مہم کی ہے، انہوں نے سیٹ جیتی ہے، تو وہ اپنی سیٹ لوز تو نہیں کرنا چاہتے. تو ابھی بھی ہزاروں کارکن باہر موجود ہیں، اور اگر انہوں نے آج یہ مسئلہ حل نہ کیا تو ہم ڈی آر او صاحب جو کہ فون بھی کسی کا نہیں اٹھاتے، تو پھر ہم سب مل کے وہاں ہمیں جانا پڑے گا انہیں منانے کے لیے کہ مہربانی کریں، انصاف کریں. آپ کسی پارٹی کے کارکن نہیں، آپ ڈپٹی کمشنر مانسر ہے. تو یہ میری چند باتیں تھیں، اور ہم نہیں چاہتے کسی صورت کہ امن و امان خراب ہو. یا ایک طرف این اے 14 پہ جو ہے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی گئی ہے، اور این اے 15 پہ جو ہے آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی ایکسیپٹ کر لی گئی ہے، جبکہ این اے 15 پہ بھی وہی درخواست دی گئی تھی. دیکھیں جی، اس پہ تو اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں کی گئی، وہ بھی زیادتی کی گئی. انہوں نے بھی بڑے جینون مسئلے اٹھائے تھے این اے 14 پہ، یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے. اور یہ یہاں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہاں پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہاں پہ تو کوئی اپلیکیشن ہی نہیں ہے. اسے تو اپلیکیشن سمجھے ہی نہیں جاتا جس پہ کوئی انڈورسمنٹ نہیں، جس پہ کوئی آرڈر نہیں. اور الیکشن کمیشن کا نمائندہ تھا، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا اس کا. تو یہ تو ویسے ہی آ کے ڈپٹی کمشنر صاحب سے کہہ دیا،
اور اپلیکیشن جو کہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی نہیں، آ کے تو ایک چیز بنا لی الیکشن ریزلٹ روکنے کی لیے، یہ فارم 48۔ ابھی آپ نے اندر کوئی بات کی ہے کہ کس کو ٹائم فریم دیا کہ کس وقت تک آپ، کیونکہ Ultimatum وقت دوبارہ میں نے مشکل ہے۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ 2 گھنٹے ہیں، اگر آپ یہ حل نہیں کرتے مسئلہ، کیونکہ کوئی اس میں لیگل بات ہے نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی آرڈر نہیں ہے کسی چیز کا کہ یہ روکا جائے، تو یہ اپنا پروسیس مکمل کرتے۔ تو میں نے انہیں کہا ہے 2 گھنٹے میں آپ مہربانی کریں، یہ مسئلہ حل کر دیں۔ ہم تو کسی کو تھریٹ نہیں کرتے، ہم عاجز لوگ ہیں، ہم پھر پرامن طریقے سے ان کے پاس جائیں گے جہاں بھی وہ ہوں گے، اور انہیں پھر خود درخواست کریں گے ہم، جو یہ بچے باہر کھڑے ہیں، نوجوان باہر کھڑے ہیں، ہم درخواست کریں گے کہ ہمارے ساتھ مہربانی کریں، ہمیں سیٹ نہ دیں اگر ہماری نہیں ہے، لیکن انصاف سے ہمارے ساتھ برتیں، اور اگر آپ نے ایسے نہ کیا تو ہم تو عاجز لوگ ہیں، آپ ہمیں ماریں پیٹے، ہمارے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں کریں، لیکن ہم اپنا حق نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ ایک سابق وزیر اعظم کا داماد جو ہے وہ مانسری کے لوگوں کو اپنی رعایا سمجھے، اپنا نوکر سمجھے۔ بہت مہربانی۔